کیا آپ قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ واقعی قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128، اور اس آیت میں جو بھی تجویدی قاعدے ہیں ان قاعدوں کو ہم سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم۔ ابھی یہاں تک سمجھیں گے۔ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھنے میں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، لیسا۔ آپ کو کھینچنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھینچنا ہے؟ قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو پھر یہ یا لین کہلاتا ہے، اور یا لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جلدی پڑھتے ہیں۔ ہاں، اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا تب اس کو کھینچ کر کے پڑھتے، تب یہ حروف مدہ بن جاتا یا مدہ، لیکن ابھی یہ یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جلدی پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے۔ لیسا شیء او یتوب، یہاں اس تنوین کے اندر ہم غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہاں جو قاعدہ بن رہا ہے وہ اظہار کا قاعدہ بن رہا ہے، اور اظہار کے قاعدے کی دو شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی شرط ہے یا تو نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، اور نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتا ہے تو پھر وہاں اظہار کرتے ہیں، غنہ اخفا نہیں کرتے۔ اب یہاں قاعدے کو سمجھیے گا۔ یہ آ گئی آپ کی پہلی شرط، تنوین، یہ والی، ٹھیک، اور تنوین کے بعد میں یہ آ گیا حمزہ، یہ والا۔ تو جب تنوین کے بعد میں حمزہ آیا تو اب اس تنوین کو صاف صاف پڑھیں گے، اب غنہ اخفا نہیں کریں گے۔ شیء او یتوب علیہم، یہاں بھی اکثر لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس کو حمزہ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں علیہم۔ علیہم پڑھیں گے تو قرآن کا مطلب بالکل بدل جائے گا۔ عین ہے تو عین نکالنے کی کوشش کیجیے، علیہم۔ پھر ہم نے یہاں پر آیت کر دی تھی، چونکہ ابھی آیت لمبی ہے تو بیچ میں جب آیت کر دیتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اب یہاں پر قاعدوں کو سمجھتے ہیں۔ فإنہم، میں نے اس نون کے اندر غنہ کر کے پڑھا ہے، کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، اور تجوید کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون کے اوپر یہ تشدید آ جاتی ہے تو پھر اس نون کے اندر غنہ کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر آ گئی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فإنہم ظالمون، اور ظا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، زا کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ پڑھنے میں اس طرح سے پڑھتے ہیں ظالمون۔ اگر ظالمون پڑھیں گے تو یہ ساؤنڈ زا کا ہے، اور زا کے ساتھ میں اگر آپ پڑھو گے تو معنی اس کے بھی بدل جائیں گے، اس لیے ظالمون اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ الحمدللہ آیت نمبر 128 آپ کی مکمل ہو گئی ہے۔ اب ایک بار اس کو پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں پڑھنا کیسے ہے۔ وہ تمام قاعدے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں میں اپلائی کروں گا، آپ دھیان سے سنیے گا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔